السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا کبیرہ گناہ سے تعلق رکھتے ہوں، چنانچہ جزا اور فوری سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار شک و مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ ہے: تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہیں اپنے اعمال کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو لغش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما کرتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے جس پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ ہو سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں، اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، مثلاً رفع درجات، اور در حقیقت ان کی حکومتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو اور صبر کرے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ بات مسلح ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگ کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مصیبتوں کی جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جائے جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال، اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجات بلند فرماتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب سے قوم سے محبت کرتا ہے ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو عام دیکھنے میں ملے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا فرمایا اور وہ اس مصیبت پر صبر شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جنت کے درجات بلند کر دیتا ہے، نیز اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزائیں آخری سزا سے منسلک ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے ان کے بعد جو جس قدر انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، چنانچہ ایک آدمی کو اس کے دینداری کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے، جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اگر اس کی دینی حالت پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، حتیٰ کہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے اور انسان پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ
جس وقت سخت اندھیرے اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے تو کہتے یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تمہیں مبتلا ہوں۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہو تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اگر چوپائے ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتے ہیں اور اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کی اموال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کرتے ہیں اور باقی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلاف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی حقیقت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بہتر، لیکن اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے باعث رحمت قرار دیا ہے جو اس میں ابتدا کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اور جس جگہ طاعون ہو اور کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے اور صبر کرنے والا اللہ سے ثواب کا طلب رہے، یعنی اس طاعون زدہ علاقے میں کسی اور غرض و مصیبت سے نہیں بلکہ محض ثواب کی خاطر ٹھہرا رہے، نیز یہ جانتا ہو کہ اسے کوئی چیز یعنی کوئی اذیت مصیبت نہیں پہنچے گی مگر صرف وہی جو اللہ نے اس کو مقدر میں لکھ دیا، اور جس نے کہیں مفر نہیں تو اس مومن کو کی مان ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔